السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا زمانہ ایسا زمانہ ہے کہ اسلام کے بارے میں پوری دنیا میں طرح طرح کی باتیں لوگ بناتے ہیں اور کہتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر اگر آپ دیکھیں، یوٹیوب پر کچھ چینلز ہیں جس پر اگر آپ چلے جائیں تو اسلام کے بارے میں غلط فہمی، اسلام کو نہ سمجھنے کی غلطی تقریباً تمام ہی لوگ کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی اسلام کو ٹیررزم کہتا ہے، کوئی اسلام کو فنڈامنٹلزم کہتا ہے کہ اسلام کی ضرورت تو 1400 سال پہلے تھی، اب اسلام کی کوئی ضرورت نہیں، اور لوگ طرح طرح کی باتیں اسلام کے بارے میں کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ اور چونکہ یہ دور سوشل میڈیا کا ہے تو یہ بیماری رکتی نہیں ہے، یہ بیماری آئے دن بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے کچھ لوگ مسلمانوں کو اپنے ملک میں رہنے نہیں دیتے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان جب تک ہمارے ملک میں ہیں، مسلمانوں کے رہنے کی وجہ سے ہمارا ملک ترقی نہیں کرے گا، پستی کی طرف جائے گا، ڈیگریڈیشن کی طرف جائے گا، اور پتہ نہیں ہزاروں طرح کی باتیں اسلام دھرم کے بارے میں کہی جاتی ہیں اور دکھائی جاتی ہیں فلموں کے ذریعے سے بھی۔ کہ اگر فلموں میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو داڑھی والے کو آتنکوادی بتایا جاتا ہے، زبیر اور فیصل جیسے نام والوں کو آتنکوادی بتایا جاتا ہے۔ یہ سب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ لوگوں نے اسلام کو نہیں سمجھا، اور اس زمانے میں اسلام کو نہ سمجھنے کی غلطی صرف غیر مسلم نہیں کر رہے، آج کے اکثر مسلمان بھی اسلام کے بارے میں نہیں جانتے۔ کسی سے بھی آپ پوچھئے، میں آپ سے کہتا ہوں، آپ کمنٹ کر کے بتائیے اسلام کس کو کہتے ہیں۔ اگر یہ ہم سب سے سوال کیا جائے تو ہم اس کا جواب کیا دیں گے؟ ضرور آپ کمنٹ کر کے لکھیے تاکہ کم سے کم اس عاجز کو پتہ چلے کہ ہمارے ذہن و دماغ میں اسلام کا کیا تصور ہے۔ ضرور لکھیے۔ تو یہ ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اسلام کو ہم نے نہیں سمجھا تو ہم دوسروں کو کیا سمجھا سکیں گے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے۔ تو لوگ بھی غلط فہمی میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور ہمارے کالج اور اسکول کے خاص طور سے نوجوان بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ بلکہ اب تو ہر محلے میں دوسرا تیسرا شخص اسلام کے بارے میں غلط مسکنسیپشنز میں مبتلا آپ کو مل جائے گا۔ یہ سچی بات ہے۔ اس لیے اس زمانے کی ضرورتوں میں سے ایک بہت بڑی ضرورت ہے اسلام کو سمجھنا۔ واٹ از اسلام؟ اسلام ہے کیا؟ نہیں سمجھا ہے۔ کوئی کرتا کو اسلام سمجھ رہا ہے، کوئی صرف، میں لفظ صرف کہہ رہا ہوں، کوئی صرف داڑھی کو اسلام سمجھ رہا ہے، کوئی صرف ٹوپی پہننے کو اسلام سمجھ رہا ہے، کوئی صرف جلوس نکالنے کو اسلام سمجھ رہا ہے، کوئی صرف چادر، قبروں پر چادر چڑھانے کو اسلام سمجھ رہا ہے۔ حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ اگر اس کی تعریف کی جائے، اس کا ورنن کیا جائے کہ اسلام کیا ہے، تو ہمیں یہ کہنا چاہیے اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ اسلام ہمارے مالک اور ہمارے خالق، جس مالک نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے، جو ہماری خواہشات کو جانتا ہے، جو ہم انسانوں کی کمزوریوں کو جانتا ہے، جو ہم انسانوں میں جو صلاحیتیں ہیں، جو سکلز ہیں، اس کو جانتا ہے۔ اس لیے کہ پیدا کرنے والا تو جانے گا نا۔ ہر باپ اور ہر ماں اپنے بیٹے کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں، اس لیے کہ اس بیٹے کو اس ماں نے جنم دیا ہے۔ اللہ تو ہمارا کریٹر ہے، تو اللہ ہمارے بارے میں زیادہ جانتے ہیں۔ اس لیے میں لفظ کہہ رہا ہوں،
ہمارے خالق اور ہمارے مالک کی طرف سے ہم انسانوں کو، خالی مسلمانوں کو نہیں، ہم تمام انسانوں کو جینے کے لیے، لائف گزارنے کے لیے جو صحیح، فطری، نیچرل عقل کے مطابق اور ہم انسانوں کے لیے فائدہ مند جو راستہ بتایا گیا ہے، اس کا نام ہے اسلام، جس پر چل کر ہم دکھی نہیں ہوں گے، جس پر چل کر ہم سکھی ہوں گے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام پر کون چلے گا یار، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ زکوٰۃ، یہ حج اور یہ اور وہ اور یہ اور وہ، ایسی بات نہیں ہے۔ اسلام پر چل کر کے انسان سکھی ہوتا ہے، دکھی نہیں ہوتا۔ صحابہ اسلام پر چلے تو صحابہ سکھی ہوئے۔ آج کے ہم مسلمان، میں سچ کہتا ہوں، آج کے ہم مسلمان اگر دکھی ہیں تو اس لیے کہ ہم اسلام پر پورے نہیں چل رہے۔ تو اسلام ہمارے خالق اور ہمارے مالک اور ہمارے شفیق پروردگار کی طرف سے، جو رب ہم سے محبت کرتا ہے، جو ہم سے پیار کرتا ہے، اس نے ہمیں جو راستہ بتایا ہے کہ بندو یہ راستہ ہے، اس پر چلو تو تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور تم آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ دیٹ از دا اسلام، وہ ہے اسلام۔ نماز اٹس دا پارٹ آف اسلام، ناٹ دا اسلام۔ یہ اسلام کا ایک باغ ہے۔ روزہ اسلام کا ایک باغ ہے، اور اسلام میں خالی یہ چیزیں نہیں ہیں، اسلام میں بہت کچھ ہے۔ اسلام میں وہ سب کچھ ہے جس کی انسان کو ضرورت پڑتی ہے۔ تو ہمیشہ یہ بات اپنے ذہن اور اپنے دل اور دماغ میں بٹھا دیجئے کہ اسلام اٹس دا ناٹ دا پرابلم۔ مسئلہ یہ ہو گیا کہ سوشل میڈیا پر اسلام کو پرابلم بتایا جاتا ہے کہ یہ مصیبت ہے، لڑکیوں کے لیے پردہ یہ مصیبت ہے، یہ کماؤ، کمانے کا یہ طریقہ ٹھیک ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یہ مصیبت ہے، سود حرام ہے، پروہیبیٹڈ ہے۔ حالانکہ ہمیں تو دکھ رہا ہے کہ سود کے نتیجے میں ہمیں پیسے ڈبل مل رہے ہیں۔ تو لوگوں نے، سوشل میڈیا نے اسلام کو پرابلم بنا دیا۔ سچی بات یہ ہے کہ اسلام اٹس دا ناٹ دا پرابلم، اسلام اٹس دا سولوشن۔ اسلام ہم انسانوں کے مسائل کا حل ہے۔ اسلام دنیا میں چین اور سکون لانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسلام میاں بیوی میں، وائف اور ہسبینڈ میں اچھے تعلقات پیدا کرنے کا پر ایمفسائز کرتا ہے، زور دیتا ہے۔ بھائی بہن کے رشتے کو اچھا بنانے کی فکر کرتا ہے۔ اسلام پڑوسی کا پڑوسی کے ساتھ اچھا ریلیشن بناتا ہے۔ اسلام ایک سوسائٹی اور سماج کو ایک اچھا اور امن والا، ایک پیسفل سوسائٹی بناتا ہے۔ تو اسلام is the not the problem۔ اسلام ہمارا مسئلہ نہیں ہے، اسلام ہم انسانوں کے مسئلوں کا حل ہے۔ ہم کاروبار کریں گے، کیسے کریں گے؟ یہ حل ہے کہ اس طرح کاروبار کرو گے تو تمہاری لڑائیاں ہوگی، نقصان ہوگا، فساد ہوگا، اس طرح کاروبار کرو، یہ ہے اسلام۔ تو ایک عجیب قسم کی چھبی بنا دی ہے لوگوں نے اسلام کی کہ ہمارے نوجوان بھی اسلام کو دیکھ کے بھاگتے کہ نہیں، ہم دین میں آئیں گے تو ہم بوڑھے بن جائیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ سب کی سب جڑ یہ ہے کہ دوسرے نان مسلم نے تو اسلام کو نہیں سمجھا، اکثر مسلمانوں نے بھی اسلام کو نہیں سمجھا ہے۔ اس لیے ہمیں اس سے اب رجوع کرنا چاہیے اور ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھو ایک بات ہے، مسلمان گھر میں پیدا ہو جانے سے کوئی اسلام سمجھ لے ایسا ضروری نہیں ہے۔ مسلمان گھر میں پیدا ہونا الگ بات ہے، اسلام کو سمجھنا الگ بات ہے۔ ڈاکٹر کے گھر میں پیدا ہونے سے ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹری کو سمجھ لے، اس کے لیے پڑھائی کرنی پڑے گی، اس کے لیے پڑھنا پڑے گا، تب ڈاکٹری سمجھ میں آئے گی۔ ہاں، اس کے لیے آسان ہے ڈاکٹری کو سیکھنا، اس لیے کہ اس کا باپ ڈاکٹر ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان کے لیے اسلام کو سمجھنا آسان ہے، اس لیے کہ اس کے ماتا اور پتا مسلم ہیں،
اس کے باپ دادا، اس کے گرانڈ فادر اور مدر وہ مسلم ہیں، لیکن بائی دا ایکسیڈنٹ آف برتھ کہ صرف مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تو ہمیں اسلام سمجھ آ گیا، یہ ضروری نہیں ہے۔ اسلام سمجھنے کے لیے پڑھنا پڑے گا، اسلام سمجھنے کے لیے کچھ سیکھنا پڑے گا، کچھ ایسی چیزیں ہمیں دیکھنی پڑے گی جس سے ہمیں اسلام کی سمجھ آئے، تاکہ ہم یہ کلیئر کر پائیں کہ اسلام ہم انسانوں کو پھنسانے کے لیے نہیں، اسلام ہمیں مصیبتوں سے نکالنے کے لیے آیا ہے۔ پوری دنیا کے انسانوں کے مسئلے کا حل، میں سچ کہتا ہوں، اسلام میں ہے، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ کرسچن ہوں، چاہے وہ جیوز ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ بدھزم ہوں۔ اسلام از دا اونلی سولوشن، اسلام ہی انسانوں کے مسائل کا حل ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ، میں ایک دو ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پیدا کیوں ہوئے، ہم کیوں دنیا میں آئے؟ کھانے پینے کے لیے تو جانور بھی تھے، ہم کیوں آئے؟ اب یہ مسئلہ ہے، یہ پرابلم ہے جو کریٹ ہوا، اور اس کو سالو کیے بغیر انسان اچھا انسان بن ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ جس کو پرپس پتا نہ ہو، آپ کسی جگہ جائیں، کسی سٹی میں، اور آپ کو یہی پتا نہیں ہو کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں، تو آپ کچھ کام کر پائیں گے؟ آپ کہیں گے چلو نا ابھی تو سموسے کھاؤ، پکوڑے کھاؤ، یہ کھاؤ، وہ کھاؤ، کیوں آئے؟ اس سے کوئی مطلب نہیں، یہ بے وقوف ہے، یہ نانسنس ہے۔ افسوس ہے کہ آج کے اکثر انسان جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے کہ وہ کیوں آئے، ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ سب سے بڑا سوال، کس نے پیدا کیا ہے ہمیں؟ خود تو نہیں آ گئے۔ اس کا حل کہاں ہے؟ مرنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا؟ یہ پرابلم ہے۔ اس کا سولوشن، ان سب کا سولوشن اسلام کے پاس ہے۔ اسلام بتاتا ہے کہ تم کو کس نے پیدا کیا ہے، اسلام بتاتا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، اسلام بتاتا ہے کہ آپ کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، اسلام بتاتا ہے کہ تم بیمار ہوں گے تو کیا کرو گے، اسلام بتاتا ہے کہ تمہارا جھگڑا ہوگا تو تم کیسے ختم کرو گے، اسلام بتاتا ہے کہ تم بزنس کرو گے تو کیسے کرو گے، اسلام بتاتا ہے کہ تم میرج کرو گے تو کیسے کرو گے، اسلام بتاتا ہے کہ تم غریبوں کی خدمت کیسے کرو گے۔ تو کل ملا کے بات یہ ہے کہ اب ہمیں اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم مسلمان ہیں تو ہم اسلام کو سمجھ لیں، ایسی غلطی ہرگز مت کیجیے گا، اس لیے کہ یہ ضروری نہیں ہے۔ آج کے مور دین 50% مسلمانوں کو اسلام کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کے بارے میں پتہ ہے، اسلام کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ اسلام کے بارے میں پتہ ہوتا تو ہم مسلمانوں کو دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہو جاتے، لوگ مسلمانوں کی خدمت کرتے، لوگ مسلمانوں سے نفرت نہ کرتے۔ بہرحال ان شارٹ یہ ہے کہ ہم تمام کو اب اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اسلام کو سمجھیں۔ کیا ہے اسلام؟ کس کو کہتے ہیں اسلام؟ آج ہم نے ایک بات کی کہ اسلام ہمارے مالک، یہ کہنا کہ اسلام نماز ہے آدھا جواب ہے، یہ کہنا کہ روزہ، زکوٰۃ اور حج کا نام اسلام ہے یہ آدھا جواب ہے، یہ کہنا کہ اسلام بس بھکتی سکھاتا ہے، مالک کی عبادت سکھاتا ہے، یہ آدھا جواب ہے۔ اسلام ہم انسانوں کے پیدا کرنے والے مہربان، پروردگار، کرپاڑو، دیاڑو رب کی طرف سے جو جینے کے لیے، سکسیس ہونے کے لیے، اچھا انسان بننے کے لیے ہمیں جو راستہ دکھایا گیا ہے، مرد بھی اس پر چل سکتا ہے، عورت بھی اس پر چل سکتی ہے، ہر ایک اس پر چل سکتا ہے، غریب ہو، امیر ہو، بادشاہ ہو، رعایا ہو، پبلک ہو، سب اس پر چل سکتے ہیں۔ اس راستے کا نام ہے اسلام۔ اسلام از دا آرٹ آف لیونگ۔ کیسے جئیں گے ہم؟ اس کا سمپل سا جواب ہے اسلام۔ کیسے جئیں گے؟ اس کا جواب ہے اسلام۔ بہرحال اسلام کو سمجھیے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اب اسی پر ہم فوکس کریں، بیچ میں کچھ کرنٹ افیئرس آ گئے تو آ گئے، ورنہ ہم اسی پر فوکس کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے، ضرور 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 دیکھیے، یہ تو بات ہر جگہ لوگ کہتے ہیں کہ حالات ہیں، حالات ہیں، حالات ہیں، حالات ہیں، لیکن ہم نے کیا کیا ان حالات کو دور کرنے کے لیے؟
کیا ہم نے اسلام کو ٹھیک سے سمجھا؟ ہم سمجھیں گے تو لوگوں کو سمجھا پائیں گے۔ ہمیں تو اسلام کے بارے میں ایک دو سوالات کیے جائیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کوئی کہے کہ آپ کا اسلام بڑا عجیب ہے، لوگ ہر وقت اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ عورتوں کو کور کر کے رکھو، پیک کر کے رکھو، برقع اور چادر میں باندھ کر کے رکھو۔ کیا جواب ہے اس کا ہمارے پاس؟ قربانی، یا آپ قربانی کرتے ہیں، آپ کو رحم نہیں آتا؟ بہت بڑا سوال ہے۔ لیکن مسلمان نوجوانوں، لڑکوں، لڑکیوں، بڑے بوڑھوں، ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اسلام کو ٹھیک سے سمجھا ہی نہیں۔ اور ہمارے اکثر و بیشتر لوگ تو، لڑکے لڑکیاں تو اللہ بچائیں، اور خاص کر کے کالج اور اسکول کے ہمارے نوجوان بھائی اور بہنیں، جو ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں، وہ ایسے ہیں کہ ان کو جب کوئی یہ بتاتا ہے کہ اسلام تو سارے مسائل کی جڑ ہے، اسلام ہی پرابلم ہے، تو ہمارے وہ نوجوان بھائی اور بہنیں واقعی میں شک کرنے لگتے ہیں کہ یار یہ بات تو ٹھیک ہے۔ ہماری جو مسلم لڑکیاں بھاگ رہی ہے غیروں کے ساتھ، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کو ٹھیک سے نہیں سمجھا۔ اس لیے آئیے ہم سب مل کر کے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور آپ ہی سے میں درخواست کر سکتا ہوں، اور تو کس سے کروں، کہ اس کلاس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے۔ یہ ایک مہم ہے کہ اسلام کو سمجھیے۔ حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم کو اللہ کا شکر ہے میں سنتا رہتا ہوں، ون آف دا موسٹ اسکالر، ہمارے بھارت کے ایک ستارے، بلکہ پوری دنیا کے۔ حضرت جن باتوں پر زور دیتے ہیں اس میں ایک بہت بڑی بات پر جس پر زور دیتے ہیں وہ یہ کہ مسلمانوں اسلام کو سمجھو، اور اسلام کو سمجھنے کے لیے جہاں اور چیزیں ہیں وہیں پر بیزک چیز جس کے بغیر اسلام سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا وہ قرآن ہے۔ اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم 50 سال سے امام صاحب کے پیچھے ہر مغرب کی نماز میں، عشاء کی نماز میں، فجر کی نماز میں سنتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، جہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے، اور ہمارے اکثر بھائیوں کو نہیں معلوم کہ الحمدللہ رب العالمین کا کیا مطلب ہے۔ جب قرآن نہیں سمجھیں گے تو ہم اسلام کیسے سمجھیں گے؟ اس لیے عاجز یا آپ کا بھائی یہ کوشش کرے گا کہ قرآن کریم کی ایک موٹی موٹی تفسیر بھی شروع ہو، جس میں ہمارا مقصد یہ ہو کہ ہم اسلام کو سمجھیں، نہیں ہے کہ تفسیر پڑھیں۔ قرآن سے اسلام کو سمجھیں، کیا ہے اسلام۔ آپ شوق ہو جائیں گے، آپ یہ سمجھیں گے کہاں تھے ہم اب تک، ہم نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں۔ اور بھی کچھ کلاسز میں لیتا رہوں گا جس میں اسلام کے بارے میں کچھ انشاءاللہ آپ کو ضرور بتاؤں گا، تاکہ ہم تمام کا فائدہ ہو جائے۔ اور ایک بات کہوں، آپ کے اسکول اور کالج میں پڑھنے والے کوئی رشتہ دار ہوں، آپ کے لڑکا ہوں، آپ کی لڑکی ہوں، تو آپ ان کو بھی بٹھا کر کے یہ کلاس ضرور دکھائیے۔ ہماری عورتوں کو بھی کھانے پکانے اور کپڑے دھونے کے علاوہ اسلام کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ اللہ کرے ہمیں اس کا احساس پیدا ہو جائے۔ اور اب چاروں طرف حالات ہیں، حالات میں ہم ایک کام تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم اسلام کو سمجھیں۔ صحیح اسلام سمجھیں گے تو لوگوں کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، ہمارے بیٹے اور بیٹیاں یہ بھی کسی کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ ضرور آپ اس کلاس کو اور بھی آگے بھیجیے، خود بھی وقت نکال کر کے ضرور سنیے۔ ریلز ہم دیکھتے ہیں، گھنٹے اس میں جاتے ہیں، ہم ایران تران کی محفلوں اور باتوں میں ہم وقت ضائع کرتے ہیں، لیکن افسوس 10-15 منٹ کا ویڈیو ہم سے نہیں دیکھا جاتا، یا کلاس ہم سے نہیں دیکھی جاتی۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم سنجیدگی سے اب اس کو لیں اور اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کو بھی ہم اسلام سمجھا سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ کل ہمارا لڑکا یا لڑکی اسلام کے بارے میں ہم سے کوئی کویسچن کریں، کوئی سوال کریں، اور ہمیں اس کے بارے میں معلومات نہ ہو۔ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے بڑی بدنصیبی نہیں ہوگی کہ 60 سال ہم مسلمان رہے اور ہمیں اسلام کے بارے میں پتہ نہ ہو۔ ایسا کوئی ڈاکٹر نہیں جس کو ڈاکٹری کا پتہ نہ ہو، ایسا کوئی انجینئر نہیں جس کو انجینئرنگ کا پتہ نہیں، ایسا کوئی پولیس والا نہیں جس کو پولیس گیری کا پتہ نہیں، لیکن افسوس بہت سے مسلمان ہوئے ہیں جن کو اسلام کا پتہ نہیں۔ اس لیے آئیے ہم سب سیکھنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔